المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو چل رہی تھی صبر کے حوالے سے، تو آج ہم ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 34 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں، بلکہ 35 سے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. وعن عطاء ابن ابی رباح قال قال لی ابن عباس الا اریک امراتا من اہل الجنہ. حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جناب ابن عباس نے کہا، کیا کہا؟ اے عطاء ابن ابی رباح الا اریک امراتا من اہل الجنہ. اے ابن رباح، میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ تو فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، دکھاؤ. تو قال هذه المرأة سوداء، فرمایا یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے یہ جنتی عورت ہے. اب وہ جنتی کیسے ہے؟ اب یہ بھی ابن عباس بتاتے ہیں. کہتے ہیں ابن رباح، یہ جو عورت ہے نا، اتت النبی، ایک مرتبہ یہ عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی. فقالت، اس عورت نے کیا کہا؟ انی اسرع، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِي، اور میں چاہتی ہوں اللہ مجھ سے اس مرض کو دور کر لے، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان شئتی صبرتی، اگر تو چاہے تو صبر کر. وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر تو چاہتی ہے تو پھر میں دعا کر لیتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا. فقالت، تو وہ کیا کہتی ہے؟ اصبروا، اے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی. فقالت انی اتکشف فادعوا اللہ الا اتکشف، اے نبی مگر میں اتنا چاہتی ہوں آپ دعا کر دیں کہ دوران مرگی جو ہے میرا سطر نہ کھلے. دوران مرگی میرا سطر نہ کھولے. تو جناب ابن عباس ابن رباح سے کہتے ہیں میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا بالکل دکھے. فرمایا کہ یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے یہ جنتی ہے. کہا وہ اس طرح کہ یہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئی اور کہتی اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میری بے ستری ہو جاتی ہے، تو آپ دعا کر دیں. تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے صبر، اب اللہ تجھے شفا دے دے گا. اگر تو چاہے صبر کر تو پھر تیرے لیے جنت ہے. تو کیا کہتی ہے؟ اے اللہ کے نبی میں صبر کرتی ہوں مگر اتنی دعا کر دیجئے کہ جب بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا تو میرا سطر نہیں کھولنا چاہیے، میرا سطر نہیں کھولنا. باقی جنت والا سودا وہ تو مجھے منظور ہے، جنت والا سودا وہ مجھے منظور ہے. مرگی کے دورے بلے پڑتے رہیں کوئی پرواہ نہیں ہے.
مگر اتنا دعا کر دیجئے کہ جب جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میری جو ہے وہ ستر پوشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ نے دعا کر دی، اے اللہ جب جب اس تیری بندی کو دورہ پڑے یہ صبر تو کرے گی مگر اس کی بے ستری نہیں ہونی چاہیے۔ تو محدثین اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کر دی تو گویا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو مقرر کر دیا ہے کہ جب بھی میری بندی کو مرگی کا دورہ پڑے اس کی ستر پوشی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ستر پوشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ کہتی نا اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں اللہ مجھے صحت دے دے، تو تب بھی جنتی تھی۔ حضور کی صحابیہ ہے، مومنہ ہے، اور سب سے بڑا اعزاز سرکار کا دیدار کر رہی ہے، تو بھلا وہ کیسے جنتی نہیں ہوگا؟ جنتیہ تو اس وقت بھی تھی اگر اللہ اسے شفا دے دیتا، جنت میں تو اس وقت بھی جاتی، مگر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اسے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اسے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ دے گا، اس لیے کہ صابرین کے لیے جنت کا اعلیٰ درجہ جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں۔ تو مرگی کا دورہ یہ ایک مرض ہے جس کے اندر انسان کی شکل و صورت وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور بندہ گر پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جب رگوں کے اندر دماغ میں خون کی روانگی کی بندش ہو جاتی ہے تب یہ نظام جب گڑبڑ ہوتا ہے پھر دورے پڑتے ہیں۔ اور بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب کسی پر آسیبی معاملات ہوں، جناتی معاملات ہوں، تب بھی یہ جو ہے وہ دورے پڑتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو 25 سال کی عمر سے پہلے اگر مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ دوا سے ٹھیک ہو جائے، اور اگر کسی کو 25 سال کے بعد دورے پڑتے ہیں تو کہا یہ کسی ولی کی کرامت ہو سکتی ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جائے، یا کوئی اللہ والا ایسا کوئی تعویذ دے دے یا دم کر دے تو اس وجہ سے بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کے بعد جس کو مرگی کے دورے پڑے اس کا ٹھیک ہونا کافی کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سبوں کو جو ہے اس مرض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا، صحابیات کا ایمان، یعنی حضور اگر مرگی کے دورے میں جنت مل رہی ہے کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، نفع کا ہی سودا ہے۔ باقی رہے یہ دورے وہ تو پڑ ہی جائیں گے، برداشت کر ہی لیں گے، زندگی ہم نے کون سی جو ہے وہ صدیوں گزارنی ہے، مختصر سی زندگی ہے، جتنے جھٹکے دورے کے لگیں گے لگ جائیں گے، برداشت کر لیں گے۔ دینے والا مرض بھی وہی ہے، رب ہے، اس پر صبر بھی وہی دے دے گا، صبر بھی وہی دے دے گا۔ باقی رہا جنت، یہ تو بہت بڑا نفع کا سودا ہے، تو یہ مجھے منظور ہے۔ اللہ، اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اگر آزمائشیں آئیں تو پھر ہمیں اس امت کی یہ عظیم مائیں جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، تو پھر ہمیں ان کی زندگی کو پلٹ کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری ماؤں کے اندر کتنا بڑا صبر تھا۔ اللہ اس صحابیہ کی قبر پر، مزار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگلی حدیث طیبہ، وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ ابھی بھی میری آنکھیں سرکار کا دیدار کر رہی ہیں کہ یحکی نبیا من الانبیاء، کہ سرکار مدینہ نے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا تذکرہ کیا، کسی نبی کی حکایت کو بیان کی، صلوات اللہ وسلامہ علیہم، ان انبیاء پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ حضور نے فرمایا ضربہ قومہ، ان انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے مارا، ان انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے مارا، فد منہ، اور وہ انبیاء کرام جو ہے وہ آنسو ہو گئے،
ان انبیاء کرام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بلکہ خون خون کر دیا، ان انبیاء کرام کو خون خون کر دیا۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمُ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ نبی کیا کرتے؟ اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے اور کیا کہتے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی سرکار کو میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار نے جب وہ منظر بیان کیا نا، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے مارا، اتنا مارا کہ بنی اسرائیل کے نبی خون و خون ہو گئے ہیں، مگر ان نبیوں نے بد دعا نہیں دی، دعائیں ضرر نہیں دی، بلکہ نبیوں نے کیا کیا؟ اپنے چہرے سے خون پہنچا اور خون پہنچتے رہے اور کیا کہتے رہے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے پروردگار ہماری قوم کو معاف کر دے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ تھا انبیاء کرام کا صبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما لعبد المؤمن عندی جزاء، اللہ فرماتا ہے کہ مومن بندے کے لیے میرے پاس ایک جزا ہے۔ وہ جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی اپنے مومن بندے کی نا پسندیدہ چیز لے لیتے ہیں، پھر ہم اسے جزا دیتے ہیں۔ اپنے کسی مومن بندے کی کسی پسندیدہ چیز کو لے لیں، وہ پسندیدہ چیز مال ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، دنیا کی کوئی نعمت ہو، ہم لے لیں اور پھر وہ صبر کرے، ثم احتسبہ، اب وہ صبر پر ثواب کی امید رکھے، تو الا الجنۃ، ہم اسے جزا میں جنت ہی عطا کریں گے، ہم اسے جنت ہی عطا کریں گے۔ تو پسندیدہ چیز انسان کی کیا ہے؟ مال بھی ہو سکتا ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی تو ہے، ماں باپ بھی تو ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں، تو پسندیدہ چیز۔ اور اسی حدیث طیبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی مومن کی پسندیدہ چیز کو لے لے، اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آنکھیں، آنکھیں۔ اگر اللہ کسی بندے کی آنکھیں لے لے، یا آنکھوں کی بینائی لے لے، یا آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے اور اس پر صبر کرے، تو فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو بھی جنت۔ صبر کا بدلہ ہے ہی جنت۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ایک بچہ انتقال کر گیا اور اس نے صبر کیا، اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کسی کے 2 بچے فوت ہو گئے، اس بندے نے صبر کیا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کے سامنے نور کو چلائے گا، اور وہ نور محشر کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدلتا جائے گا، اور بندہ پیچھے پیچھے چلتا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہم نے جس کے 3 بچے لے لیے اور 3 بچوں کے فوت ہونے پر والدین نے صبر کیا، اللہ انعام کتنا دے گا؟ فرمایا کہ اللہ جہنم کے دروازے بند کر دے گا یہاں تک کہ بندہ صحیح سلامت پل سے راہ سے پار گزر جائے گا۔ یہ ہے انعام، مگر بدلے میں کرنا صبر پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، جبھی جو ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، حضور نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔
تو اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے کہ جو مجھے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو مصیبت مجھے پہنچی ہے یہ آپ کو نہیں پہنچی، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے آپ کو نہیں پہنچی، اگر آپ کو پہنچی ہوتی تو پھر بات کچھ اور ہوتی۔ سرکار اتنا کہہ کے چلے گئے۔ جب اس مئی وہ بیوی جو ہے قبر سے جب اٹھی نا، اس کو کس نے کہا تمہیں پتہ ہے کون تھے جس نے تمہیں کہا اللہ سے ڈر اور صبر کر؟ کہا کہ نہیں۔ کہا وہ سرکار کی ذات تھی، وہ سرکار کی ذات تھی۔ کہا اچھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اب وہ عورت فوراً دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئی۔ جب آئی نا تو کیا کہتی ہے؟ حضور میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تھے، اگر آپ ہوتے میں یہ جملے نہ کہتی۔ حضور ہاں میں اب صبر کرتی ہوں، میں اب نہیں روں گی، میں اب نہیں روں گی، اب میں صبر کرتی ہوں۔ اب اس عورت کا یہ رویہ اور سرکار کا انداز دیکھیں۔ حضور اگر چاہتے تو ڈانٹ بھی سکتے تھے، سرکار اسے اپنے در دولت سے واپس جانے کا بھی کہہ سکتے تھے، مگر سرکار سمجھتے تھے کہ اس ماں کا بیٹا گیا ہے، اس کو صدمہ کتنا ہے، تو حضور نے ڈانٹا نہیں۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے کہ جب میں سرکار کے دروازے پہ پہنچی نا تو سرکار کے دروازے پہ میں نے کوئی گارڈ نہیں دیکھا، کوئی چوکیدار نہیں دیکھا جس نے مجھے جانے سے روکا ہو۔ کہتے میں بالکل سرکار کے پاس چلی گئی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، صبر ہوتا ہی وہ ہے جب صدمہ پہنچے، صدمے کے بعد پھر صبر، یہ کیسا صبر ہے؟ بھائی کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، صبر اس اب کرنا ہے نا اس نے۔ بھائی ایک دن کے بعد تو سب صبر کر جاتے نہیں کر جاتے، ایک دن کے بعد بھلا کوئی کسی کو یاد رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا۔ تو صبر اس وقت کرنا تو جب زخم تازہ ہو۔ اب ایک بندہ کہ جناب ٹھیک ہے میں اب صبر کروں گا، اب میں نہیں روں گا، اب تو رونا بھی چاہے تو رو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اب صدمہ تو ختم ہو گیا ہے۔ صدمہ ہوتا ہے تازہ تازہ، صبر اس وقت کرنا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، صبر تو اس وقت کرنا تھا جب میں نے کہا تھا، اب تو صبر کر ہی سکتی ہے، ظاہر ہے جب دن جیسے جیسے گزرتے ہیں صبر آ ہی جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ اللہ رب العزت نا، اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے یار، کتنا مہربان ہے۔ بندے کا جو دل ہے نا، دل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جب چاہے اس کو یوں پھیر دے، اللہ جب چاہے اس کو یوں پھیر دے۔ وہ کیسے؟ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے یا آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا جس میں آپ کی جان تھی، اب وہ چلا گیا ہے، آپ صدمے سے 2-4 ہیں نا۔ اب آپ کو زندگی بالکل اچاٹ لگ رہی ہے، جناب میں نے بھی مر جانا ہے، سب کچھ میری اولاد ہی تھی، اب وہ نہیں تو میں کیوں زندہ رہوں گا؟ یہ پہلے دن کی کیفیت ہوتی ہے، پھر اللہ آپ کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اب جو کیفیت پہلے دن تھی اب وہ کیفیت چلی گئی، پھر دوسرے دن آپ زندگی کے معمولات میں گزر بسر کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے، دوسرے دن آپ ہنس رہے ہوتے نہیں ہنس رہے ہوتے، کھانا کھا رہے ہوتے، لوگوں سے میل جل کر رہے ہوتے نا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اللہ نے بندے کے دل کو یوں بدل دیا ہے، اب وہ جو غم تھا وہ چلا گیا۔ اگر اللہ بندے کے دلوں سے اس غم کو نہ اٹھائے نا، اللہ کی قسم یہ دنیا ساری اچاٹ ہو جائے، جس کا باپ مر جائے وہ تو صدیوں روتا ہی رہے، مگر اللہ بندے کے دل کو بدل دیتا ہے، اب وہ دنیا کی زندگی میں دوبارہ مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، صدمہ پہنچتا بھی اللہ کی ذات سے اور صبر دیتا بھی اللہ کے پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ طاعون ایک مرض ہے اور پروردگار اس مرض کو پہلے ان امتوں پر بھیجتا تھا جنہیں اللہ عذاب میں گرفتار کرنا چاہتا۔
یہ طاعون ایک مرض ہے اور اللہ کا عذاب تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس امت پر اس طاعون والے مرض کو رحمت بنا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ طاعون جو ہے یہ ایک اللہ کا عذاب تھا، اللہ جس پر چاہتا بھیج دیتا تھا، مگر اس امت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر میری امت کے اندر طاعون کا مرض آئے اور لوگ اس پر صبر کریں اور اس علاقے کو چھوڑ کے نہ جائیں تو فرمایا کہ اللہ انہیں شہید کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ طاعون ایک مرض ہے جس کے اندر جسم جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اندر ایک گٹھلیاں نما آ جاتی ہیں، ایک موذی مرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر جو ہے ایک بہترین حکایت ہے، عبد الملک بن مروان بنو امیہ میں سے تھا اور ملک شام میں اس کی بادشاہت تھی، تو ملک شام میں طاعون کا مرض آ گیا تو لوگ مرنے لگ گئے۔ تو عبد الملک بن مروان نے کیا کیا؟ بڑی دلچسپ حکایت ہے، توجہ رکھیے گا۔ عبد الملک بن مروان نے اپنی فوج لی، لشکر لیا، ساز و سامان لیا اور اپنی فوج کو ملک شام سے لے کے دور چلا گیا تاکہ اس موذی مرض کے جراثیم ہم تک نہ پہنچے اور ہم اس مرض سے محفوظ رہیں۔ یہاں تک کہ وہ طاعون کے مرض سے اتنا ڈر گیا، اپنا پاؤں گھوڑے سے نیچے نہیں رکھتا تھا، کھانا بھی گھوڑے پہ ہے، پینا بھی گھوڑے پہ ہے، سونا بھی گھوڑے پہ ہے۔ ایک دن سوتے سوتے تھک گئے، اس کو نیند نہیں آئی، اس نے اپنے خلیفے سے کہا، وزیر سے کہا، غلام سے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، کوئی کہانی سنا، مجھے نیند نہیں آ رہی، کوئی کہانی سنا۔ تو اس کا جو غلام تھا وہ بڑا دور اندیش زیرک قسم کا انسان تھا، اس نے کہا بادشاہ کہانی یہ ہے، جنگل میں حکومت ہوتی ہے اپنا شیر کی، تو ایک دن لومڑی نے چاہا کہ میں بادشاہ سے دوستی لگوا لوں تو یہ کہ دوسرے جو جنگلی جانور ہیں میں ان سے بچ جاؤں گی، تو لومڑی نے دوستی لگا لی شیر سے، اور جب بھی کوئی جانور لومڑی کو کھانے کے لیے آتا نا تو لومڑی شیر کے پاس آ جاتی اور شیر اس کو بچا لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا، عقاب جو ہے وہ پرواز کرتا ہوا جب آیا نا، لومڑی کو اچکنے لگا تو لومڑی شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو بچا لیا۔ تو ایک دن لومڑی جو ہے وہ شیر پہ بیٹھ کے شیر کی پیٹھ پر سواری کر رہی تھی، اتنے میں عقاب آیا اور لومڑی کو اچک کے لے گیا۔ اب لومڑی چیختے ہوئے جا رہی ہے، وہ جنگل کے بادشاہ مجھے بچا، مجھے بچا، مجھے بچا۔ شیر نے پتہ کیا کہا؟ شیر نے کہا میری حکومت زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے، میری حکومت زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے، اگر زمین کے درندے اگر تجھے اچکتے تو پھر میں تجھے بچا لیتا، اب آسمان کے پرندے تجھے لے کے جا رہے، میں کیسے بچاؤں، میں تجھے کیسے بچاؤں؟ جب اس غلام نے یہ حکایت بیان کی نا تو عبد الملک بن مروان کو بات سمجھ آ گئی، یا جس طاعون مرض سے میں ادھر بھاگ رہا ہوں تو اس مرض سے بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اس مرض میں مبتلا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، باقی یہ میرا لشکر، یہ جاہو جلال، یہ مجھے دنیاوی زمینی دشمنوں سے بچا سکتا ہے، طاعون کے مرض سے تو نہیں بچا سکتا۔ تو اس نے اپنا سامان باندھا اور دوبارہ اپنے شہر پہ چلا گیا۔ تو شیر کی مثال نے بتا دیا کہ وہ تو مالک ہے، اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اس سے صرف اللہ رب العزت ہی بچا سکتا ہے۔ تو ایک شخص کا بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو نا انگلی سے لگا کے گھوما کرتا تھا، تو ایک عرصے تک وہ آدمی نظر نہیں آیا، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اس کا جو ہے وہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا؟ فرمایا کہ جس کا بچہ کم عمری میں انتقال کر جائے، قیامت کے دن وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اپنے ماں باپ کا استقبال کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا حضور یہ اعزاز صرف اس شخص کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ فرمایا کہ میری امت کے ہر فرد کے لیے، کہ جس کا بیٹا فوت ہو گیا اس نے صبر کیا، چیخا چلایا نہیں، تو قیامت کے دن آپ کی اولاد آپ کا استقبال کرے گی جنت کے دروازے پہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بن فضیل بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے بیٹے کا ہو گیا انتقال، جب انتقال ہوا نا تو آپ مسکرا رہے ہیں، لوگوں نے کہا بڑے دیوانے ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کی رضا میں مسکرا رہا ہوں،
رب کی یہی رضا تھی نا، میں رب کی رضا پہ راضی، میں مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت جبرائیل آپ کی بارگاہ میں آئے تو جناب یونس علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میں چاہتا ہوں مجھے اس روئے زمین کا سب سے بڑا عابد، عبادت گزار بندہ کون ہے، مجھے سے رب ملواؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو لے کے ایک بندے کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، جذام کے مرض سے نا اس کے پاؤں بھی ختم ہو چکے ہیں، اس کے ہاتھ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، مالک میرے ہاتھ دیے ہوئے تیرے تھے، تو نے لے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاؤں بھی دیے ہوئے تیرے تھے، تو نے لے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں، اے جبرائیل، میں نے کہا مجھے کسی عابد سے ملواؤ۔ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بندہ پہلے عبادت گزار ہی تھا، یہ بندہ پہلے عبادت گزار تھا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، آجا دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تجھے اس مرض سے نجات دے۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے، اے اللہ کے نیک فرشتے، مجھے آپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے میرے رب نے جس مرض میں رکھا ہے میں اسی پہ راضی ہوں، میں اسی پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن نا، جب اللہ جنہوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا ہوگا نا، تو جب اللہ انہیں اجر دے گا نا، تو جو صحت مند تندرست کھڑے ہوں گے نا، وہ دیکھیں گے یار مصیبتوں والوں کو اتنا بڑا بڑا اجر، وہ کھڑے کھڑے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچوں کے ساتھ کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے، اللہ ہمیں یہ جزا دیتا۔ کاش ہم نے کیا کیا ہوتا، صبر کیا ہوتا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ جنگل میں گئے، کیا دیکھتے کہ اللہ کا ولی ہے، اس کو جسم کے اندر نا مرض ہے اور ان کا جسم جو ہے وہ کیڑے کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ولی، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اللہ تمہیں صحت یابی دے۔ وہ اللہ کے ولی تھے آگے بھی، تو کہا، اے یحییٰ بن معاذ، اپنی دعا اپنے پاس رکھو اور اللہ والوں سے کبھی ٹکر مت لینا، باقی آپ کو میری ہمدردی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے جس حال میں میرے رب نے رکھا ہے میں اسی پہ راضی ہوں، میں اسی پہ راضی ہوں۔ اور باقی یہ رہی بات کہ آپ کو آپ کی دعا پہ بڑا ناز ہے نا، آپ کو آپ کی دعا پہ بڑا ناز ہے، تو پہلے اپنے لیے دعا کر لو۔ آپ کی جو انار کھانے کی عادت نہیں جا رہی، پہلے اس کو تو ختم کرو۔ یحییٰ بن معاذ اللہ کے بڑے ولی، فرماتے اللہ اکبر، یہ تو کہ نیک ولی ہے۔ فرمایا یہ حقیقت ہے، میں نے اپنے نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دیا ہے، مگر انار کھانے کی خواہش ایسی ہے کہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہی، اور اس اللہ کے ولی کو وہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جو مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ اے یحییٰ، اپنی دعا پہ ناز مت کرو، پہلے اپنی عادت کو تو ختم کرو، باقی رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صبر پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے بھائی، جن کو بیان کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے، اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا صبر کدھر ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو ان صابرین کے صدقے صبر کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔